الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ حضرات گرامی قدر، آغاز گفتگو سے قبل کمال عقیدت اور جذبہ احترام کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر حضور نبی اکرم نور مجسم سید عالم فخر آدم و بنی آدم جناب محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و السلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں، اور پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صبح سے لے کر کے اس وقت تک متعدد علماء کرام مقررین کی زبانی آپ نے فلسفہ شہادت سماعت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان احباب کا بیان کرنا اور تمام حضرات کا سماعت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج ہم ذکر حسین کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں، اور یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں اور وہ ہمارا ذکر قبول فرمائیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں قبولیت کی امید ہی نہیں، یقین کامل ہے، اس لیے کہ دنیا کچھ اور کام کر رہی ہے، ہم امام کا ذکر کر رہے ہیں، حسین کا ذکر کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں قبول نہ کیا ہوتا تو ہم بھی دوسرے کاموں کے اندر ہوتے، لیکن ان کاموں سے ہٹانا، مسجد میں آ کر کے بٹھانا، یہ کسی کی محبت ہی تو آپ کو لائی ہے، اور جو حسین سے محبت کرے گا تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من احب حسینا فقد احبنی، جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے رب سے محبت کرتا ہے، اور جب رب سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ حسین کی محبت میں آپ یہاں پہ آئے ہیں۔ اب چند باتیں میں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا، لیکن اگر آپ تھکے نہ ہو تو، اگر تھکاوٹ نہ ہو میں تقریر شروع کروں، اجازت ہے آپ حضرات کی؟ لیکن آپ کو میرا مزاج پتہ ہے نا، ایسے ٹھنڈے مجمع میں تو بول نہیں سکتا ہوں، اور آپ نے قسم کھائی ہے کہ گرم نہیں ہونا، بالکل ٹھنڈا رہنا ہے، تو مکمل طور پہ ہمیں گرمی وہی حرارت چاہیے جذبات کی، وہ جذبات کون سے ہوں؟ وہ ایمان کے جذبات ہوں، وہ حسینی تعلق کے جذبات ہوں۔ اس وجہ سے زور سے کو یا رسول اللہ میں تقریر شروع کرتا ہوں، اور زور سے یہ میں اس لیے بھی کر رہا ہوں تاکہ نیند اب دور ہو جائے، اور مکمل بیداری کے ساتھ میری گزارشات آپ حضرات اور میری معروضات آپ حضرات تک پہنچ سکیں۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے مقصد شہادت حسین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مقصد کیا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ چھوڑا، بعد میں مکہ معظمہ چھوڑا، میدان کربلا کے اندر ڈیرا لگایا، اور اس کے بعد آپ نے سارے گھرانے کو شہید کروایا، اور سارا کچھ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ تو بس یہ مقصد میں آپ حضرات کے ذہن کے اندر اتارنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کیجیے اللہ پاک حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، کچھ باتیں تمہیدی طور پہ میں یوں بھی عرض کروں گا، بہت سی باتیں آج کے ماحول کے اعتبار سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس لیے کہ ہم نے یزید سے بڑے بڑے یزیدوں کو مانا ہوا ہے۔ یہ جملہ شاید کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، یزید سے بڑے یزیدوں کو آج لوگ مانتے ہیں، اس وجہ سے آج کے ماحول کے اندر بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن میں آپ کے سامنے نظام اسلام رکھوں گا، اور اس کے بعد اہل سنت و جماعت کا عقیدہ و نظریہ رکھ کر کے بات آگے کروں گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا مذہب اسلام ہے، اور مذہب اسلام کی بنیاد بلا شبہ توحید و رسالت کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں یہی اسلام مکمل نہیں ہے۔
جو آدمی یہ سمجھے کہ میں نمازی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی کرتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، میں مکمل ہو گیا، نہیں، مکمل نہیں ہوا۔ کیوں کہ اسلام ہمیں مسجد کے اندر بھی لاتا ہے، اسلام بدر کے اندر بھی لے جاتا ہے، اسلام حنین کے اندر بھی لے جاتا ہے، اسلام مریسی کے اندر بھی لے جاتا ہے، اسلام تجارت کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، اسلام سلطنت کے اصول اور ضابطے بھی بتاتا ہے، اسلام حکومت کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ ایک بادشاہ کو کیسا ہونا چاہیے، اسلام کے اندر اس کے اصول موجود ہیں۔ امیر کو کیسا ہونا چاہیے، اسلام کے اندر اس کے ضابطے موجود ہیں۔ ایک افسر کو کیسا ہونا چاہیے، اسلام کے اندر اس کا پورا قانون موجود ہے۔ ایک ماسٹر اور ایک ٹیچر کو، ایک استاد کو کیسا ہونا چاہیے، اسلام کے اندر سارے ضابطے موجود ہیں۔ ایک امام کو کیسا ہونا چاہیے، اسلام کے اندر سارے اصول موجود ہیں۔ یعنی یہ اسلام ہمیں تجارت کا طریقہ بھی بتاتا ہے، امارت کا طریقہ بھی بتاتا ہے، امیر ہونے کا سلیقہ بھی بتاتا ہے، تجارت کے سارے قانون اور اصول اور ضابطے بھی ہمیں بتاتا ہے، اور ایک امیر کیسا ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، آج ہمارے یہاں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم اسلام کو لاگو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن کس پہ؟ کمزور اور غریب پہ۔ ہم اسلام کو مکمل طور پہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جو کمزور ہوگا مولوی بھی اس کو دبا لے گا، مفتی بھی فتویٰ لگا دے گا، گاؤں کا چودھری بھی اس کو دبا دے گا، نمبردار اور سرپنچ بھی اس کو دبا لے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو آدمی مالدار ہوگا پھر اس کے سامنے وہی ڈٹے گا جس کی رگوں میں حسینی خون ہوگا۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، ایسا ہے کہ کوئی آدمی مشہور ہو جائے، کوئی آدمی اس کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، گالیاں پڑنے کا خطرہ ہے، لیکن جو حسینی ہوتا ہے اسے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ یہ بات بھی آپ یاد رکھیں۔ اسلامی مزاج یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا، نماز کرنے پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اور تخت پہ بیٹھنے کا سلیقہ بھی بتایا ہے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس کے اندر میں کئی بار بتا چکا ہوں، اجلہ صحابہ کرام موجود تھے، اور آپ سے پہلے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے دور میں بھی حکومت تھی، اور آپ کے والد ماجد حضرت مولائے کائنات کے زمانے میں بھی خلافت راشدہ تھی۔ اب خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ یہ تو 30 سال تک رہی، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کا دور، یہ ملوکیت کا دور ہے، اور 20 سال تک آپ بھی بادشاہ اسلام رہے۔ اور حضرت امیر معاویہ کے بعد آپ کا بیٹا آیا، بیٹے کا نام یزید تھا۔ یزید کے 2 رخ تھے اور یزید کے 2 چہرے تھے۔ ایک یزید کا وہ چہرہ تھا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں امیر معاویہ کے سامنے تھا، ایک یزید کا وہ چہرہ تھا جو حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد اصلی شکل و صورت اس کے سامنے آئی۔ اب یزید جب تخت کے اوپر بیٹھا تو سب سے پہلے یزید نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر سے بیعت لینی ہے، عبد الرحمن ابن ابی بکر سے بیعت لینی ہے، عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لینی ہے، اور حسین بن علی سے بیعت لینی ہے، اور عبداللہ ابن عباس سے بیعت لینی ہے۔ یعنی باقی تو سارے کے سارے لوگ کر لیں گے، لیکن جن رگوں میں عباس کا خون ہوگا وہ اتنی جلدی ماننے والا نہیں ہے، جن رگوں میں حضرت ابو بکر کا خون ہوگا وہ بھی جلدی جلدی ماننے والا نہیں ہے، جن رگوں میں عمر کا خون ہوگا وہ بھی جلدی جلدی ماننے والا نہیں ہے، حضرت زبیر بن عوام کا خون جن رگوں کے اندر ہوگا وہ بھی جلدی جلدی ماننے والا نہیں ہے۔ یعنی یزید نے سب سے پہلے یہ چاہا کہ اگر حسین مان گئے تو دنیا مان جائے گی، عبداللہ ابن عمر مان گئے تو دنیا مان جائے گی، عبداللہ ابن عباس مان گئے تو دنیا مان جائے گی۔ اب یزید نے یہ کہا کہ ان سب سے بیعت لینا ہے، اور ساری دنیا کے جتنے بھی عالم اسلام کے اس زمانے کے لوگ تھے تقریباً سب نے بیعت کر لی تھی، اور یہ سارے کے سارے شیر اسلام یہ مدینہ منورہ کے اندر رہتے تھے، اور ان میں سے سب نے انکار کر دیا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا تیری بیعت نہیں کی جائے گی، عبداللہ ابن عباس نے کہا نہیں کی جائے گی، عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا نہیں کی جائے گی، اور حضرت امام حسین نے سینہ ٹھوک کر کے کہا کہ یزید جیسے ہاتھ کے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ نہیں جا سکتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل کہا کہ نہیں۔ اب وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ کیا یزید نے 26 آیتوں کا انکار کیا تھا؟ تاریخ کہتی ہے نہیں، اتنا بڑا خبیث نہیں تھا۔ یزید خبیث تو تھا، لیکن جس نے 26 آیتوں کا انکار کیا ہے اس سے بڑا یزید خبیث نہیں تھا، یہ یزید سے بڑا خبیث ہے۔ اور یزید خبیث ضرور تھا، لیکن اگر میں خبیثوں کی لسٹیں گناؤں تو یزید خبیث تھا، لیکن اس سے بڑے بڑے خبیث ہمارے ملک کے اندر بھی موجود ہیں، اور تخت کے اوپر بیٹھنے والے بھی موجود ہیں، لیکن بڑی آسانی سے لوگ ان کو مان لیتے ہیں،
بڑی آسانی سے لوگ مان لیتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم حسین کی یاد رونے دھونے کے لیے نہیں ہے. اللہ کی عزت کی قسم حسین کی یاد، حسین کا سبق یہ نہیں ہے کہ ہم بازاروں میں جا کر کے حسین کی مظلومیت ظاہر کریں. ارے حسین کون ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم حسین تو حسین ہے. حسین کا ایک بیٹا اجمیر شریف آ کے بیٹھا، ایک اشارہ کیا، آنا ساگر سارا پیالی میں آ گئے. تو ایک بیٹا تھا، ایک حسین کا بیٹا تھا. آنا ساگر آیا کہ نہیں آیا؟ بولو بولو بولو، آیا کہ نہیں آیا؟ اگر امام حسین اشارہ کر دیتے، نعرے فرات یزیدیوں کے لشکر کے پیچھے نہ ہوتی، حسین کے خیمے کے آگے سے بہنا شروع کر دی. لیکن مسئلہ کچھ اور ہے، آگے چل کے وہ سمجھاؤں گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور ظاہر کرنا نہیں ہو تو کچھ کر نہیں سکتے. نہیں، کیسے نہیں کر سکتے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنتی جوانوں کا سردار اللہ نے حسن و حسین کو بنایا ہے. امام حسن و حسین روحانیت کے تاجدار اور بادشاہ کا نام ہے. اب ایک روحانیت اللہ تعالیٰ جسے عطا کرتا ہے، اس کی کتنی طاقت اور کتنا پاور اور کتنی قوت ہوتی ہے، اس کی مثالیں دوں گا، بہت ٹائم گزر جائے گا. اب اس زمانے کے اندر یزید کا کیریکٹر کیا تھا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یزید نمازوں کے اندر سستی کرتا تھا، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی. نمبر 2، یزید شراب پیتا تھا اور اعلانیہ پیتا تھا. نمبر 3، یزید بندروں کے ساتھ کھیلتا تھا، مداری. یزید مداری بھی تھا، یزید بے نمازی بھی تھا، یزید شرابی بھی تھا، اور یزید کے اندر یہ اور بھی بہت سی خرابیاں تھیں اس طرح کی. لیکن اب تلخ سوال میں اپنے مجمع میں سے کرنا چاہتا ہوں، آج ہمارا کون سا ایسا محلہ ہے جہاں پہ ماشاءاللہ شرابی موجود نہیں؟ اب تو میرے خیال سے کچھ عرصے بعد اللہ خیر کرے شاید ہر گھر کا یہ مسئلہ نہ ہو جائے. لیکن فی الحال کوئی محلہ ایسا نہیں جہاں پہ آج شرابی موجود نہ ہو. لیکن آج کے مزاج کے اعتبار سے بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ وہ دور ہے جس کے بارے مصطفیٰ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کما قال علیہ السلام. آقا ارشاد فرماتے ہیں سب سے بہتر میرا دور ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام کا دور ہے، پھر تابعین کا دور ہے، پھر تبع تابعین کا دور ہے. یہ خیر القرون کی بات ہو رہی ہے، یہ سب سے اعلیٰ زمانے کی بات ہو رہی ہے، یہ سب سے بہتر دور کی بات ہو رہی ہے. اس زمانے کے اندر یزید کے اندر یہ ساری کی ساری خرابیاں موجود تھیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باضابطہ گفتگو ہوتی تھی، پہلے حر اور حر کے بعد ان سارے لوگوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی، اور سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے 3 مطالبے ہیں. پہلا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو. اب یزید کے پاس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں جانا چاہتے تھے؟ اور دوسرا یہ کہ مجھے واپس جانے دو. تیسرا یہ کہ مجھے کسی ایسے علاقے میں جانے دو، میں کہیں دور نکل جاؤں گا. تینوں مطالبے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ان کے سامنے رکھے. اس لیے یزید کے ساتھ کوئی ملاقات کرنے کا شوق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں تھا. یزید تو ایک خبیث ترین انسان تھا، لیکن شریعت مطہرہ کا ایک اصول ہے، اسے کہتے ہیں اتمام حجت. اور اتمام حجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو سامنے والا ہو، یعنی اگر کافر بھی مسلمان کے مد مقابل آئے اس وقت بھی اتمام حجت ضروری ہے. اور اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ تم اسلام اس کے سامنے پیش کرو، اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے پھر تمہاری تلوار میدان میں چلی جانی چاہیے. یہ شریعت مطہرہ کا ایک اصول اور ضابطہ ہے جسے اتمام حجت کہا جاتا ہے. ایسے وقت میں اور ایسے ماحول میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور اتمام حجت ارشاد فرمایا مجھے یزید کے پاس جانے دو. انہوں نے کہا نہیں، یزید کی بیعت کرنی پڑے گی. کہا بیعت تو میں نہیں کر سکتا، لیکن اس کے پاس جا سکتا ہوں، اس کو سامنے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دین تو اس کو بتاؤں گا. لیکن بہرحال اس کے بعد جب کوئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی افہام و تفہیم کے جتنے مراحل تھے وہ سب گزر چکے، اور عامر بن سعد نے سب سے پہلے حسینی قافلے کے اوپر اپنا پہلا تیر چلا کر کے اپنے ازلی بدبخت ہونے کا ثبوت دیا. اچھا تاریخ بھی عجیب ہے، عمر بن سعد نے سب سے پہلا تیر امام حسین پہ چلایا ہے.
اور ان کے والد حضرت سعد بن وقاص نے سب سے پہلا تیر میدان بدر میں کافروں پہ چلایا ہے۔ باپ عشرہ مبشرہ میں سے ہے اور بیٹا اتنا بدبخت ہوا۔ اور یہ میں اکثر کہتا ہوں میرے بھائی، اکثر باپ کی بنیاد پہ بیٹے کو اور بیٹے کی بنیاد پہ باپ کے اوپر طعن و تشنیع نہیں کی جا سکتی۔ بیٹا عمرو بن سعد اور والد حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے باپ بیٹے کے کافی کہانیاں سناؤں نا، حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اسلامی فوجوں کے سپہ سالار، اور باپ ابو جہل اتنا بڑا خبیث، اور باپ اتنا بڑا خبیث ولید بن مغیرہ، اور بیٹے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ کہیں گے اسی وجہ سے تو کچھ لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں نا، ان کے بیٹے ایسے ہوئے یا باپ ایسے ہوئے۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، اوپر چلو، والد حضرت نوح علیہ السلام اور بیٹا کافروں کے ساتھ۔ باپ نبی ہے، بیٹا کافر ہے، کیا کریں گے آپ؟ اب ایسا ہے کہ باپ کی بنیاد پہ بیٹے کو، بیٹے کی بنیاد پہ باپ کے اوپر طعن و تشنیع نہیں کی جا سکتی۔ جب باقی جگہ یہ ساری چیزیں مانی جا سکتی ہیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی یزید پلید کی بنیاد پہ طعن و تشنیع نہیں کی جا سکتی۔ امیر معاویہ ہمارے سر کے تاج ہیں اور یزید ہماری پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں۔ یزید ہے، یزید خبیث ہے، یزید ظالم ہے۔ آج لوگ یزید کا دفاع کرنے کے لیے بھی کچھ میدان میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یزید یہ ہے تو یزید یہ ہے تو یزید یہ ہے۔ یزید کیا ہے؟ اسلام کے ماتھے پہ کلنک کے ٹیکے کا نام یزید ہے۔ اور جو یزید کے بیٹے یزید کا دفاع کرتے ہیں کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ واقعہ حرہ بھول چکے، ہم نہیں بھولیں گے۔ واقعہ مکہ تم بھول چکے، ہم نہیں بھولیں گے۔ واقعہ کربلا تم بھول چکے، ہم نہیں بھولیں گے۔ اس لیے کہ واقعہ حرہ کے اندر کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا یزید نے مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کیا، اور مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کرنے کے بعد 3 دن تک مدینہ منورہ کے اندر خون بہایا ہے، اور اس کے علاوہ کیا 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 میں اسٹیج کے اوپر بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد واقعہ مکہ میں یزید نے، یہ تاریخ کا ایک ہی واقعہ ہے کہ جس وقت سنگ باری ہوئی اور مکہ معظمہ کا خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا تھا، اور خانہ کعبہ کو بے غلاف کرنے والا، بغیر غلاف کے ننگا کرنے والا واحد شخص ہے جس خبیث کا نام یزید ہے۔ اور واقعہ کربلا، حقیقت یہ ہے کہ واقعہ کربلا کو نہ بیان کیا جا سکتا ہے، اور میں بھی اکثر بس تھوڑی باتیں کر کے سائڈ سے گزر جاتا ہوں۔ 9 محرم میں آپ ذرا غور کریں، عورتیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، بیٹی اگر کافر کی بھی کئی بار آقا کریم علیہ السلام کے سامنے آئی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی مزمل عطا فرمائی، حضور نے اپنی کملی عطا فرمائی، اپنی چادر عطا فرمائی، وہ چادر جو 2 جہاں کے لیے کافی ہو کہ بیٹی کافر کی ہے لیکن ہے تو بیٹی۔ یہ ہے اسلام کا نظام، اور یہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت اور حضور علیہ السلام کی سنت عالیہ۔ اور ادھر خاندان نبوت کی بیٹیاں ہیں میدان کربلا کے اندر، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے اوپر عمرو بن سعد نے تلوار تیر چلا کر کے جنگ کا آغاز کر دیا۔ اب جنگ کا آغاز ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت امام علی اصغر شہید ہو گئے، امام علی اکبر شہید ہو گئے، حضرت امام قاسم شہید ہو گئے، حضرت عباس علمبردار شہید ہو گئے۔ خاندان نبوت کے یہ مہکتے پھول کربلا کی سرزمین کے اوپر سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا امامہ زیب تن فرمایا، اپنے ہاتھ میں ذوالفقار رکھی، گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد میدان کربلا کے اندر سارے یزیدیوں کے سامنے تشریف لائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کسی بھی گھر کے اندر اگر ایک میت ہو جائے، کس کا جوان بیٹا اگر دنیا سے چلا جائے، ایمانداری سے بتائیے باپ کے ہوش حواس قائم رہتے ہیں؟ زور سے آواز آئے، کیا بھائی کے ہوش حواس قائم رہتے ہیں؟ لیکن وار حسین، کچھ لوگ صرف یا حسین کہتے ہیں، ہم یا حسین بھی کہتے ہیں، ہم واہ حسین بھی کہتے ہیں۔ واہ حسین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں آئے، سامنے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا بھی موجود ہے، علی اصغر کی میت بھی موجود ہے، حضرت امام قاسم کا لاشا بھی موجود ہے، حضرت عباس علمبردار جو سپہ سالار تھے ان کا لاشا بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی جانثار تھے ساری کی ساری لاشیں موجود ہیں۔ ایسے وقت میں حضرت امام حسین جب سوار ہو کر کے تشریف لائے، امامہ بھی ہے سنت کے مطابق، ہاتھ کے اندر اپنے والد ماجد حضرت شیر خدا کی تلوار بھی موجود ہے، اور آ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، او
کوفہ والو سنو، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے، میرا نام حسین ہے، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا نور نظر ہوں۔ علی وہ ہیں جن کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ فاطمہ وہ ہے جن کے بارے آقا نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، اور میں وہ ہوں جو حسن کا بھائی ہوں۔ اور میرے بھائی کے بارے میں مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فضائل بیان کیے اور بہت سی احادیث مبارکہ بیان کی۔ مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے، یہ جو امام حسین احادیث مبارکہ بیان کر رہے ہیں، نانا جان کا دین بھی سامنے رکھ رہے ہیں، اور آپ نے فضائل و مناقب بھی بیان کر رہے ہیں، آپ نے خاندان کے فضائل بھی بیان کر رہے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بھی بیان کر رہے ہیں، مولا کائنات کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ یہ سارا کا سارا کہاں ہے جب خاندان کی اتنی لاشیں سامنے ہیں، اور جب سامنے ادھر گھوڑے پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ادھر جن خیموں کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیاں تھیں، ان خیموں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان خیموں کو آگ بھی لگا دی گئی، آگ لگا دی جائے، بیٹیاں ظالموں کے قبضے میں ہوں، اور اپنے خاندان کی اتنی لاشیں سامنے ہوں، جانثار ایک ایک کر کے سارے جام شہادت نوش کر چکے ہوں، پھر گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کے خطاب کرنا تاریخ کے اندر صرف حسین کا کام ہے۔ اب امام حسین وہاں گھوڑے کے اوپر سوار بھی ہیں اور خطاب بھی فرما رہے ہیں، اور یہ خطاب فرمایا، اور فرمانے کے بعد پھر آ کر حضرت امام حسین نے اپنا مطالبہ دہرایا، مجھے یزید کے پاس جانے دو، مجھے واپس جانے دو۔ یہ کیوں اتنا سارے کا سارا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تاراج ہو چکا، پھر بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ خطاب کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ حسین کی چاہت، حسین کی منشا، حسین کی مرضی یہ تھی کہ اس وقت بھی یہ یزیدی باز آ جائیں، میں انہیں معاف کر دوں گا، میرا رب بھی معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جوان بیٹے کے لاشے کے بعد معاف کرنے کے لیے جو تیار ہو، اپنے گھرانے کے سارے لوگوں کو شہید کروانے کے بعد معاف کرنے کے لیے جو تیار ہو، اپنے گھرانے کی ساری ناموس کو ظالموں کو قبضے کے اندر دے کر کے معاف کرنے کے لیے جو تیار ہو، روئے زمین کے اوپر ایک ہی نام ہے، اس نام کا نام حسین ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں ہیں، اور آئے میدان میں تیمم کیا، آپ نے دیکھا نا کہ نماز کی نیت بھی کی، سر کو سجدے میں بھی رکھا، پھر آ کر کے شمر نے اور باقی جتنے بڑے بڑے خبیث ہیں انہوں نے شہید بھی کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور جب شہید کیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے ساتھی میدان کربلا میں ہیں، اور خون سے سارا میدان لالازار بنا ہوا ہے، یزیدیوں نے فتح کا جشن منایا، اور اپنی کمینگی کی انہوں نے انتہا کی، اور انتہا کرنے کے بعد پھر انہوں نے ان لاشوں کے اوپر اپنے گھوڑے دوڑانے شروع کیے۔ یہ ائمہ کبار کی لاشیں ہیں، یہ خاندان نبوت کے پھولوں کی لاشیں ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا کے بدن ہیں اور ان کے اجساد پاک ہیں، اور گھوڑے یہ دوڑاتے رہے، اور تب تک دوڑاتے رہے جب تک ساری لاشوں کے جوڑ الگ ہوتے، تب تک میدان کربلا کے اندر یہ سارا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ یہ منظر حضرت زینب نے دیکھا، اور حضرت زینب کے دو بیٹے بھی ہیں، حضرت زینب کے دو بھائی بھی ہیں، حضرت زینب کے بھتیجے بھی ہیں۔ جب یہ دیکھا تو ایسے ماحول کے اندر جس وقت بھی پریشانی پڑتی ہے پھر آپ لوگوں کو بندہ یاد کرتا ہی ہے۔ ابن تاریخ طبری کے اندر اور بدایہ و نہایہ کے اندر ابن کثیر نے بھی اسے لکھا، حضرت زینب نے ایک جملہ کہا، یا محمد حاذ الحسین بالغرا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ حسین ہے جس کا بدن آج ننگا ہے، حسین وہ ہے جس کے چہرے کو مصطفیٰ نے چوما ہو، جس کی گردن کو مصطفیٰ نے چوما ہو، جس کے گلے کو مصطفیٰ نے چوما ہو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جسے اپنے کندھے کے اوپر بٹھایا ہو، آپ نے گود کے اندر جسے بٹھایا ہو، وہ حسین ہے۔ آج مزمل بالدماء
حسین وہ ہے کہ آج چادر تو تانی ہے لیکن آج حسین کے بدن پہ خون کی چادر ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اب الفاظ یہ نکلے، یا رسول اللہ ذریتک مقتلہ و بناتک السبایا، یا رسول اللہ آپ کی اولاد کی آج کربلا کے میدان کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی بیٹیوں کو آج باندھ کے رکھ لیا ہے۔ تاریخ کے الفاظ ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب یہ الفاظ سنیں اس وقت دشمن بھی حضرت زینب کی یہ الفاظ سن کر کے رونے لگے، اور دوستوں رونا ہی رونا تھا دوستوں کو، لیکن دشمن بھی رونے لگے۔ اس کے بعد میدان کربلا کے اندر آج کوئی کافر و ظالم اور منافق بھی اگر مر جاتا ہے اس کو بھی ایک اعزاز کے ساتھ اپنے آخری مقام تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ یزیدی فوج ہے اور خاندان نبوت کے یہ مہکتے پھول ہیں جو میدان کربلا کے اندر جن کے سارے لاشیں ہیں۔ جشن منایا اور جشن منانے کے بعد یہ سارے کے سارے لوگ وہاں شہر کوفہ کی طرف بڑھ چکے، اور حضرت زینب کو، حضرت سکینہ کو، حضرت ام رباب کو، خاندان نبوت کی ان بیٹیوں کو اونٹ کی ننگی پشت کے اوپر باندھ دیا گیا۔ اونٹ کی ننگی پشت کے اوپر رسوں کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ اسی طریقے سے یہ قافلہ ابن زیاد بدنہاد کے پاس پہنچا، اور سامنے یہ سارے کے سارے جشن بھی منا رہے ہیں۔